سورہ احزاب آیت نمبر 25 اور 26۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا وکفى اللہ المؤمنین القتال وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے ورد اور لوٹا دیا اللہ تعالی نے الذین ان لوگوں کو جنہوں نے کفروا کفر کیا بغیظہم ان کے غیظ و غضب کے ساتھ لم ینالوا نہیں حاصل کی انہوں نے خیرن کوئی بھلائی وکفى اللہ اور کافی ہو گیا اللہ تعالی المؤمنین مؤمنوں کو القتال لڑائی سے وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ تعالی قویًا نہایت طاقتور عزیزًا نہایت غالب وَأَنزَلَ اور اتارا اس نے الذین ان لوگوں کو جنہوں نے ظاہروہم مدد کی ان کی من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے من سیاسیہم ان کے قلوں سے وقذف اور ڈال دیا اس نے فی قلوبہم ان کے دلوں میں الرعب رعب فریقاً ایک گروہ کو تقتلون تم قتل کر رہے تھے وتأسرون اور تم قید کر رہے تھے قیدی بنا رہے تھے فریقاً ایک گروہ کو۔ اللہ تعالی نے غزوہ احزاب کا نتیجہ ذکر فرمایا ہے۔ کفار اور مشرکین جن میں قریش غطفان اور اسی طرح دیگر یہودی جو سب مل کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے، یہ سارے کے سارے محاصرہ جب کافی دن گزر گئے محاصرے کو تو پھر اب ان کے لیے ممکن نہ رہا کہ یہ مزید یہاں ٹھہرتے۔ اللہ تعالی نے فرشتے بھی نازل فرمائے، آندھی بھی چلائی جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے اور جانور ان کے رسیاں توڑا کر بھاگنے لگے۔ ابو سفیان نے یہ اعلان کیا کہ اب ہم تو واپس جا رہے ہیں، چنانچہ وہ واپس چلے گئے اور پھر وہاں جو غطفان کے لوگ تھے اور دیگر جو یہودی تھے وہ بھی سارے کے سارے انہوں نے اسی میں عافیت سمجھی کہ اب وہ یہاں سے واپس چلے جائیں، چنانچہ وہ واپس چلے گئے۔ اللہ تعالی نے اسی چیز کو بیان فرمایا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان کے غیظ و غضب کے ساتھ لوٹا دیا، یعنی کافروں کو ان کے غصے سمیت لوٹا دیا۔ غیظ و جس غصے کے ساتھ وہ آئے تھے اسی غصے کے ساتھ وہ واپس لوٹ گئے۔ ان کو اپنا غصہ اتارنے کا اور غصہ ٹھنڈا کرنے کا کوئی موقع نہیں ملا کہ انہوں نے مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچایا ہو، جس طرح کہ وہ ارادے لے کے آئے تھے کہ مدینہ منورہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے والعیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ارادوں کو ان کے عزائم کو خاک میں ملا دیا اور وہ ناکام و نامراد ہو کر واپس گئے
اور بڑے غصے کے ساتھ ہی واپس گئے کہ اتنی تیاری کر کے آئے اور اتنی منصوبہ بندی کی، اور یہودیوں نے بھی اتنا ورغلایا، سب کو اکسایا، لیکن حاصل کچھ نہیں ہوا۔ فرمایا کہ بغیظہم، ان کے غیظ و غضب کے ساتھ ان کو لوٹایا، لم ینالوا خیرا، کہ انہوں نے کوئی بھلائی حاصل نہیں کی، کوئی فائدہ، کوئی بھلائی، کوئی نفع وہ حاصل نہیں کر سکے، کوئی ایسی چیز جو ان کے حق میں ہو، ان کی حمایت میں ہو اور ان کو پسند ہو، انہوں نے حاصل کی ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سراسر ناکام ہو کر اور نامراد ہو کر واپس گئے۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اللہ تعالی مومنوں کو لڑائی سے کافی ہو گیا، لڑائی کی بھی نوبت نہیں آئی، سوائے بعض مواقع کے کہ جن میں کچھ کافروں نے خندق کو عبور کرنے کی کوشش کی تو ان سے تھوڑی سی لڑائی ہوئی، ورنہ لشکر آپس میں نہیں ٹکرائے، جس طرح مقابلہ ہوتا ہے اس طرح مقابلہ نہیں ہوا، میدان قتال جو ہے وہ سجا نہیں، یہ نوبت ہی نہیں آئی، یہ نوبت ہی نہیں آئی۔ وہ آئے، انہوں نے محاصرہ کیا اور خندق دیکھ کے وہیں رک گئے، ان کو اتنی ہمت ہی نہیں ہوئی، چند ایک جو آگے بڑھے ان کو بھی قتل کر دیا گیا، یا وہ انتہائی جو ہے برے طریقے سے واپس بھاگے اپنی جانیں بچانے کے لیے، تو ان کے لیے ممکن ہی نہیں رہا کہ وہ خندق کو عبور کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسا روب ڈالا، پھر فرشتے اتارے، آندھی چلائی، لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئی۔ کہاں 10,000 کا لشکر اور کہاں مسلمانوں کا 3,000 کا لشکر، لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئی۔ فرمایا اللہ تعالی مومنوں کو لڑائی سے کافی ہو گیا۔ اصل چیز اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد ہے، اور اللہ کا کافی ہونا ہے کہ وہ اہل ایمان کو کافی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس نے اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا ہی لشکروں کو اس نے شکست دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تنہا ہی لشکروں کو شکست دی، لڑائی کے بغیر ہی ان کو ناکام و نامراد واپس لوٹا دیا۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور اللہ تعالیٰ نہایت طاقتور، نہایت غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ قوی ہے، طاقتور، نہایت طاقتور، ہر قسم کی قوت اس کو حاصل ہے، اس کے مقابلے میں سارے کمزور ہیں، بے بس، لاچار اور مجبور ہے، مضطر ہے، محتاج ہے، بے کس ہے، اور کسی کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، بلکہ سب اس کے محتاج ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے انسانوں تم سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ تعالی نہایت بے نیاز، نہایت قابل تعریف ہے۔ ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے، وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور اللہ کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالی بڑا طاقتور ہے، عزیز اور عزیزہ، نہایت غالب ہے، ہر قسم کا غلبہ بھی اس کو حاصل ہے۔ پھر اللہ تعالی نے آگے بنو قریظہ کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ بنو قریظہ کی یہودیوں کا معاملہ پیچھے ہم بیان کر چکے ہیں کہ انہوں نے غداری کی تھی مسلمانوں کے ساتھ۔ جو ان کا معاہدہ تھا، جو میثاق مدینہ تھا، اس میں یہودیوں کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ باہر سے دشمن آئے گا تو پھر مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ تو انہوں نے مسلمانوں کا ساتھ دینے کے بجائے اور ان کے ساتھ مل کر دشمن سے مقابلہ کرنے کے بجائے دشمن کا ساتھ دیا۔ اگرچہ حیی بن اخطب کے ورغلانے پر ایسا کیا، اس نے بار بار پیغام بھجوائے، اور بالآخر بنو قریظہ نے اپنے عہد کو توڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر تو مل چکی تھی، اور یہ وہ کیفیت تھی کہ چاروں طرف سے مسلمانوں کو خطرات لاحق تھے۔ بہرحال جب آپ غزوہ احزاب سے فارغ ہوئے، مشرکین کفار واپس چلے گئے، آپ تشریف لے آئے مدینہ منورہ میں، اور آپ نے آ کے غسل کیا اور
ابھی غسل کیا ہی تھا کہ جبریل امین آ گئے اور کہنے لگے کہ آپ نے ہتھیار اتارے ہیں، فرشتوں نے تو ہتھیار نہیں اتارے، بنو قریظہ کی طرف چلیے، اللہ کا حکم یہ ہے کہ اب بنو قریظہ کی طرف جانا ہے اور ان کو اس چیز کا مزہ چکھانا ہے کہ انہوں نے جو اتنے سخت اور نازک موقع پر غداری کی ہے، عہد توڑا ہے، تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اس طرح تو ان کو نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، انہوں نے عہد شکنی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت فرمائی، ورنہ یہ تو وہی بات ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ کسی کی پیٹھ پہ خنجر گھونپنا، یہ کام کیا تھا بنو قریظہ نے۔ یہ آپ کو پس منظر کا علم ہو سارا، تاکہ پتہ چلے کہ جو ان کا حشر ہوا وہ کیوں ہوا، کہ وہ کتنے سنگین جرم کے مرتکب ہوئے تھے اور کس قدر خطرناک انہوں نے کام کیا تھا۔ تو فرمایا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ، اور اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے ان کی مدد کی تھی اہل کتاب میں سے، اہل کتاب کے وہ لوگ جنہوں نے ان کافروں کی مدد کی تھی، یہ جو لشکر آیا تھا ان کی مدد کی تھی، عہد توڑا تھا، مسلمانوں کے ساتھ غداری کی تھی اور ان کافروں کا ساتھ دیا تھا، ان کی مدد کی تھی، اللہ نے ان کو اتارا من سیاسیہم، ان کے قلعوں سے، سیسیت ان کی جمع ہے سیاسی، اور سیسیت ان کہتے ہیں قلعے کو ہر وہ چیز جس سے جو ہے وہ اپنا دفاع کیا جاتا ہے، اس کو سیسیت ان کہتے ہیں، جو دفاع کے کام آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے قلعوں سے اتارا۔ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو حکم دیا جب جبریل امین آئے کہ اب بنو قریظہ کی طرف چلنا ہے، حتیٰ کہ اعلان فرمایا کہ لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، کہ کسی نے عصر کی نماز نہیں پڑھنی مگر بنو قریظہ میں۔ چنانچہ صحابہ بھی سارے کے سارے نکل پڑے اور وہاں جا کر ان کا محاصرہ کیا۔ خطرہ تو ان کو تھا کہ ہم نے جو کام کیا ہے مسلمان ہماری طرف آئیں گے، چنانچہ وہ اپنے قلعوں کے اندر محصور ہو گئے۔ ایک مہینے تک تقریباً یہ محاصرہ جاری رہا اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا، اور پھر یہ جو محاصرہ ہوا ان کا، اس محاصرے سے بھی پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ اور ایک اور انصاری صحابی، کہ تم جاؤ اور جا کے ان کی صورتحال معلوم کر کے آؤ، کیا واقعی انہوں نے غداری کی ہے، عہد شکنی کی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تو انہوں نے اپنے عہد پر قائم ہے تو پھر تو آ کے بتا دینا سب کے سامنے کہ وہ اپنے عہد پر قائم، لیکن اگر انہوں نے غداری کی ہے تو پھر آ کے اشارے سے بتا دینا کہ انہوں نے غداری کی۔ یہ صحابہ جب وہاں گئے تو نہ صرف یہ کہ انہوں نے ان کے سامنے اپنی غداری کا اظہار کیا، بلکہ اس موقع پر آپ کی شان میں نازیبہ کلمات بھی کہے کہ کوئی ہمارا معاہدہ نہیں ہے، محمد کون ہوتے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، اور اس طرح کی بڑی گستاخانہ باتیں کی۔ یہ صحابہ واپس آئے، آپ کو آگے اشارہ دیا کہ وہ واقعتاً غداری کے مرتکب ہوئے ہیں اور انہوں نے عہد شکنی کی ہے۔ ادھر سے جبریل امین بھی آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کا محاصرہ کر لیا۔ 1 مہینے تک یہ محاصرہ چلتا رہا، بالآخر تنگ آ کر انہوں نے اپنے آپ کو حوالے کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارا فیصلہ جو ہے سعد بن معاذ کریں گے۔ سعد بن معاذ جو ان کے حلیف تھے کہنے لگے کہ یہ ہمارا فیصلہ کریں گے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور پھر انہوں نے جو فیصلہ کیا اللہ تعالی نے یہاں اسی کا ذکر کیا ہے، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، فرمایا ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، یعنی ان کو قلعوں سے اتارا، ان کے دلوں میں رعب ڈالا، وہ مرعوب ہو گئے، اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا اور کہا کہ فلاں ہمارا فیصلہ کرے گا۔ تو فرمایا فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے اور ایک گروہ کو تم قیدی بنا رہے تھے۔ ایک گروہ کو جو قتل کر رہے تھے وہ ان کے جنگجو تھے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ان کی کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے، کوئی ان کا لحاظ نہیں ہونا چاہیے، یہ جنگی مجرم ہے۔ اور اب ان کا فیصلہ یہ ہے کہ جو ان کے جنگجو ہیں، لڑائی کے قابل ہیں، ان سب کو بالغ ہیں، ان سب کو قتل کر دیا جائے، اور جو ان کے بچے ہیں اور عورتیں ہیں ان کو قیدی بنا لیا جائے۔ چنانچہ آپ نے جب یہ فیصلہ سنا، فرمایا کہ سعد بن معاذ نے جو فیصلہ دیا ہے، لقد حکمت فیہم بحکم الملک، تم نے وہ فیصلہ دیا ہے جو اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا بھی ان کے بارے میں یہی فیصلہ ہے۔ تو پھر اس فیصلے پر عمل ہوا، خندقیں کھودی گئی اور ان کے جو جنگجو تھے ان کو قتل کیا گیا، حتیٰ کہ ایسا ہوا کہ دیکھا جاتا کہ جس کے زیر ناف بال ہوتے اس کو قتل کر دیا جاتا، یہ بلوغت کی نشانی ہے، اور جس کے زیر ناف بال نہ ہوتے اس کو چھوڑ دیا جاتا۔ فریقاً تقتلون، ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے۔ اب تک تو ان یہودیوں کے ساتھ اس طرح کا سخت معاملہ نہیں ہوا تھا۔ اس سے پہلے جو ان کے دو قبیلے تھے، بنو قینقاع اور بنو نذیر، ان دونوں کو جلا وطن کیا گیا تھا اور ان کو موقع دیا گیا کہ وہ مدینہ سے نکل جائے۔ غداریاں انہوں نے بھی کی تھی، لیکن انہوں نے جس موقع پر غداری کی اور پھر یہ تو انتہا ہو چکی تھی، اب ضروری تھا کہ ان کو نشان عبرت بنا دیا جاتا۔ چنانچہ ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے، وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور ایک گروہ کو تم قیدی بنا رہے تھے۔ یہ حشر ہوا، یہ انجام ہوا بنو قریظہ کا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے اختصار کے ساتھ اس کو یہاں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس اذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.